نیپال کا جغرافیہ۔ نیپال بر اعظم وسط ایشیا کے جنوب میں دو عظیم ملکوں ہندوستان اور چین کے بیچ کوہ ہمالیہ کے دامن میں واقع چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا قدرتی حسن و جمال، دلکش مناظر، دشتوں کے حصار اور وادی پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک ہے جو شمال میں 28.00 ڈگری 28 درجے صفر دقیقہ خط عرض اور مشرق میں 84 درجے صفر دقیقہ خط طول کے درمیان واقع ہے۔ اس کا رقبہ 1,47,181 مربع کلومیٹر ہے اور دارالحکومت کاٹمانڈو ہے۔ شمال کی طرف اس کی سرحد تبت سے ملتی ہے جو چین کے ماتحت ہے، اور جنوب مشرق و مغرب میں ہندوستان سے ملتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اس کا طول 885 کلومیٹر اور جنوب و شمال میں اس کا عرض 240 سے 128 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ پوکھرا، وراٹ نگر، دھران، بھیرہوا، بھوٹول، جنک پور، بیرگنج، نیپال گنج، لمبنی، بھگت پور، پاٹن اور ہٹوڈا اس کے مشہور مقامات ہیں۔ نیپال کی جغرافیائی تقسیم۔ قدرتی طور پر نیپال کی زمین 3 حصوں میں منقسم ہے: ہمالی، پہاڑی اور ترائی۔ ہمالی خطہ: نیپال کا یہ خطہ ملک کے شمال میں واقع ہے اور پہاڑوں کی اونچی اونچی چوٹیوں سے مل کر بنا ہے۔ یہاں پر خوب برف باری ہوتی ہے۔ یہ نیپال کا سب سے بلند خطہ ہے۔ بہت سی اونچی اونچی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ، جس کی اونچائی 8,850 میٹر ہے، نیپال کے اسی خطے میں واقع ہے۔ نیپال میں اونچے اونچے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اونچائی 3,000 میٹر سے 8,000 میٹر کے درمیان ہے۔ پہاڑی خطہ کو لے لیجیے۔ ہمالی خطہ سے جنوب کا علاقہ پہاڑی خطہ کہلاتا ہے۔ یہ حصہ بھی ہم پہاڑوں سے ہی مل کر بنا ہے، تاہم اس کی اونچائی پہاڑی خطہ سے کم ہے اور برف باری بھی کم ہوتی ہے۔ اس خطہ میں مختلف پہاڑوں کے درمیان بہت سی وادیاں ہیں، جن میں کاٹمانڈو اور پوکھرا کی وادیاں زیادہ مشہور ہیں۔ ملک کے سب سے زیادہ لوگ اسی خطے میں آباد ہیں۔ ترائی خطہ: پہاڑی خطوں کے جنوب کا میدانی حصہ ترائی کہلاتا ہے۔ یہی وہ خطہ ہے جو ہندوستان سے ملا ہوا ہے۔ نیپال کی سبھی ندیاں اسی خطہ سے ہو کر ہندوستان کی طرف بہتی ہیں۔ یہ بہت ہی زرخیز خطہ ہے۔ سب سے زیادہ کھیتی اسی حصہ میں ہوتی ہے۔ آبادی کے اعتبار سے بہت گنجان علاقہ ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اسی میدانی خطہ میں آباد ہے۔ وراٹ نگر، جنک پور، لاہان، بیرگنج، نیپال گنج، لمبنی، بھوٹول، بھیرہوا اور کپل وستو جیسے مشہور مقامات اسی طرح خطہ میں واقع ہیں۔ نیپال کے مشرق میں میچی اور مغرب میں مہاکالی ندی ہندو نیپال کے درمیان سرحد کا کام کرتی ہیں۔ نیپال پانی کے معاملہ میں بڑا ہی دھنی ہے۔ قدرتی جھیل اور ندیاں یہاں قدرت کی عظیم دین ہیں۔ اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے نیپال اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کر سکتا ہے۔ کوشی، نارائنی اور کرنالی یہاں کی بڑی بڑی ندیاں ہیں جو دیکھنے میں سمندر معلوم ہوتی ہیں۔ ان سے درجنوں چھوٹی ندیاں نکل کر ملک کے طول و عرض میں بہتی ہیں۔ نیپال کی 16% ہی زمین زراعت کے قابل ہے، بقیہ حصے جنگلات، پہاڑ اور وادیوں پر مشتمل ہیں، بلکہ راقی میں سطور کے ناقص مشاہدات کی روشنی میں 90% نیپال پہاڑوں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ صرف 10% علاقے میدانی اور ترائی زمینوں پر مشتمل ہیں۔ شہر آفاق عالم ہیئت جغرافیہ و عمرانیات علامہ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی الخوارزمی
پیدائش 362 وفات 440 ہجری نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تحقیق مال الہند من مقبولۃ فی العقلی میں ایک مستقل مملکت کے طور پر نیپال کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ہندوستان کے شہروں، نہروں اور اس سے متصل بعض ممالک کی سرحدی مسافت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قامیروں یعنی آسام کے پہاڑوں کے بائیں جانب جنوب میں مملکت نیپال ہے۔ ان خطوں کا سفر کرنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ بتنوت سے مشرق کی سمت رخ کرنے سے نیپال بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس شخص نے نیپال میں 20 فرسنگ کا سفر بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے کیا اور نیپال سے بھوتیشر 30 دن میں پہنچا، اور بھوتیشر تبت کی سرحد ہے جہاں کی زبان، لباس اور شکل و صورت سبھی بدلی ہوئی ہیں۔ نیپال کی زمینی ساخت۔ ماہرین علم ارضیات کا کہنا ہے کہ نیپال زیر زمین میں 2 بڑی ٹیکٹونک پلیٹوں، انڈو آسٹریلیائی پلیٹ اور ایشیائی پلیٹ کی سرحد پر واقع ہے۔ 5 کروڑ مسلمانوں کے درمیان 5 کروڑ سال کے درمیان ان 2 پلیٹوں کے باہمی ٹکراؤ سے ہمالیہ کے پہاڑ پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے نیپال زلزلوں کی زد میں رہتا ہے اور یہاں زلزلے معمول اور متوقع ہیں۔ ماہرین طبقات الارض کا کہنا ہے کہ وہ جگہ جہاں ہمالیہ کے پہاڑ واقع ہیں وہاں دسیوں لاکھ سال قبل ایک سمندر تھا جو 2 ٹیکٹونک پلیٹوں کے درمیان حد فاصل کا کام کرتا تھا۔ انجارا لینڈ شمالی ٹیکٹونک پلیٹ اور گونڈوانا لینڈ جنوبی ٹیکٹونک پلیٹ۔ ماہرین ارضیات کے نزدیک اس سمندر کا نام تیش تھا جو ہند برما سرحد سے لے کر بحر اٹلانٹک تک پھیلا ہوا تھا، جو مغربی افریقہ میں خلیج جویانا میں واقع ہے۔ طویل ارضیاتی مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ٹیکٹونک پلیٹوں کی پرتیں جھڑتی چلی گئیں اور اس کے نتیجے میں سمندر خشک ہو گیا۔ پھر زمین کا داخلی حصہ حرارت ختم ہو جانے کے سبب سکڑ گیا اور زمین کے باطنی حصے اور خارجی پرت کے درمیان خلا پیدا ہو گیا۔ بجائے اس کے کہ اب خارجی پرت زمین کے باطنی حصے پر گرے، دونوں طرف سے سمندر کی جانب گر پڑا اور سمندر سکڑنے لگا اور دونوں ٹیکٹونک پلیٹوں کے اطراف کے پگھلنے اور اپنی جگہ سے کھسکنے کے سبب دباؤ کے نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوا اور یہ ہمالیائی پہاڑ وجود میں آ گئے۔ معروف محقق ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی ماہرین ارضیات کا قول نقل کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ يقول علماء الجيولوجيا إن المكان الذي تقع فيه الآن جبال هيماليا كان يقع قبل ملايين السنين بحر يفصل بين قارتين، قارة الأنجار الأند الشمالية وقارة جندونالاند الجنوبية، وكان هذا البحر الذي يسميه الجيولوجيون باتيش ممتدا من الحدود الهندية البورمية الحالية إلى المحيط الأطلسي في خليج جويانا في غرب إفريقيا. وبمرور العصور الجيولوجية الطويلة تعرضت صخور هاتين القارتين وبالتالي سببت في تغرين البحر بالرواسب الطمية، ثم انكمش باطن الأرض لفقدان الحرارة وترك فراغ بينه وبين القشرة الخارجية للأرض، وبدلا من أن تسقط القشرة الخارجية على باطن الأرض اندفعت نحو البحر من جانبين وجعلت البحر ينكمش، وبسبب الضغوط الناجمة يعني عن انزلاق أطراف القارتين وانصهارها نشأت المرتفعات عن التواء هذه الرواسب. آب و ہوا. کسی بھی ملک کی آب و ہوا، حرارت و برودت اور قوموں کی ثقافت و معاشرتی بنیادوں کی تشکیل میں وہاں کے جغرافیائی حالات اور زمینی ساخت کا اہم رول ہوتا ہے۔
چونکہ نیپال کی زمینی ساخت یکساں نہیں ہے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا بھی ایک نہیں ہے۔ اس کے شمال میں ہمالیہ کے پہاڑ واقع ہیں جو اس کے موسمی تغیرات میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہمالیائی پہاڑوں کے سبب قطب شمالی کی طرف سے آنے والی سخت ٹھنڈی ہواؤں سے نیپال محفوظ ہو جاتا ہے اور برسات کے موسم میں بارش بھی خوب ہوتی ہے۔ 15 فروری سے 15 جون تک نیپال کے زیادہ تر علاقوں کا موسم گرم اور خشک رہتا ہے۔ آندھیاں زیادہ چلتی ہیں، پہاڑی علاقوں میں گرمی کی شدت کم ہوتی ہے اور ہمالیائی علاقے اس موسم میں بھی سرد ہوتے ہیں۔ اونچی اونچی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں۔ 15 جون سے 15 اکتوبر تک یہاں موسمی ہوائیں چلتی ہیں جنہیں مانسون کہتے ہیں۔ ان ہواؤں کے ذریعے خوب بارش ہوتی ہے۔ شمالی خطہ میں سب سے کم، ترائی میں اس سے زیادہ اور پہاڑی خطہ میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے۔ نیپال میں سب سے زیادہ بارش پوکھرا وادی میں ہوتی ہے۔ یہ ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین وادی ہے جو صناع ازل کے حسن تخلیق کی مظہر ہے۔ چہار جانب سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے اور پورے طور پر ہمالیہ کے آغوش میں ہے۔ یہ نیپال کا سب سے اہم سیاحتی شہر ہے۔ یہاں کے مشہور فیوا ٹیل کو دیکھنے کے لیے سیاحین پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں۔ پورا شہر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ جہاں درجہ حرارت میں اضافہ ہوا فوراً بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تقریباً ہر روز ہی بارش ہوتی ہے۔ بارش کے معاملے میں پوکھرا پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پہلے نمبر پہ ہندوستان میں واقع چراپوجی ہے۔ 15 اکتوبر سے 15 فروری تک یہاں کی آب و ہوا سرد ہوتی ہے۔ اس موسم میں پہاڑی علاقوں میں زیادہ ٹھنڈک پڑتی ہے۔